کلائمیٹ چینج جو ہم اس وقت بہت جس کا چرچا ہوتا ہے، از اٹ اے ریئل تھریٹ ٹو دی پاکستان؟ کلائمیٹ چینج ہے تو اٹ مینس اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو اے اسپیسیفک کنٹری. جب مدر نیچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف انسانوں کا تعلق نہیں رہ جاتا، اس میں جناب آپ کے پاس جتنی بھی اسپیشیز آن ارتھ ہیں ان سب کا تعلق ہوتا ہے. پاکستان کو جب آپ جغرافیکلی دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے پاس اسکراؤچنگ ہیٹ ہے، دوسری طرف ہمارے پاس گلیشیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن وہ میلٹ ہو رہے ہیں، اور اس کا پانی اتنا آؤٹ برسٹ ہو کے آ رہا ہے جو فلڈ کی شکل میں آ جاتا ہے. یہ کیا یہ نیچرل ہے یا مین میڈ ہے زیادہ؟ جب آپ اور ہم اپنی ویلفیئر کے لیے جب ہم اربنائزیشن کرتے ہیں، ہم نئے شہر بسانے جاتے ہیں، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ افیکٹ تو ہوتا ہے. کچھ ہیومن ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایگریویٹ ہوتا ہے، جس میں گرین ہاؤس گیس امیشنز ہیں. انڈیا بھی بہت چیختا رہا، اس کے اندر COP 29 میں انہوں نے بڑا آبجیکٹ کیا جی کہ یہ 300 بلین از ناٹ سفیشینٹ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی چنک ملا کہیں سے؟ اگرچہ ہمیں جو ریکوزٹ جو ہماری امداد تو ہمیں نہیں ملی، لیکن ہمیں اس کے باوجود کچھ نہ کچھ امداد ملی ہے جو کہ ہم مختلف پروجیکٹس میں لگا رہے ہیں. کہتے ہیں گلیشیئر پھٹنے والے ہیں، مزید وہاں سے سیلاب آ سکتے ہیں. یہ گلیشیئر پھٹنے کا عمل جو ہے پریمپٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا جو فارسٹ ہے وہ 5% ہے، اگر پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ 25% ہے. آپ پہلے تو اس کی طرف دیکھیں، زیادہ جنگلات لگائیں. ایک تو وہ آپ کی سوئل کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے، اور جو آپ کا سیلاب اوپر سے یوں نیچے کو آئے گا، جو گلیشیئر کا پانی جو میلٹ ہو کے نیچے کو آئے گا وہ کم از کم اس زمین کو پکا رکھے گا. ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ ہمارا پلان بھی ہے کہ 2030 تک 60% جو ہے وہ شفٹ کریں ہم سولر اینڈ ونڈ. یہ جو ایگریکلچر کی کراپس ہیں، یہ جو کلائمیٹ ریزسٹنٹ جو ہیں، یہ نہیں ایک ہمیں جانا چاہیے اس طرف تاکہ کم سے کم لاس ہو؟ یہ لیکن اس میں تھوڑا سا آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ. اگر آپ یہ کہیں نا کہ بڑا شارٹ کٹ ہے تو امیڈیٹلی اس کا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دیر از نو سچ تھنگ کہ بٹن دبایا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان آپ سے مخاطب ہے. آج ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو چنا ہے آپ کے لیے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بے شک یہ گلوبلی آج کل بہت اس کا ذکر بھی بہت ہوتا ہے. جب ہم MDGs سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ گئے تھے، SDGs پہ، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو گول جو اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے، جس کا چرچا ہوتا ہے، منترا چل رہا ہے، وہ ہے کلائمیٹ چینج کا. اور کلائمیٹ چینج پہ چونکہ یہ 2014 میں ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا، لیکن جب ہمیں سیلاب آیا میرے خیال 23 میں آیا تھا، تو بہت خطرناک سیلاب تھا، بہت نقصان ہوا تھا، ہیومن لاس ہوا تھا، پراپرٹی کا لاس ہوا تھا، انفراسٹرکچر بہت لاس ہوا تھا، جانوروں کا بہت لاس ہوا تھا، ہمارے لائف اسٹاک کا. اینڈ اوور آل تقریباً آئی ڈونٹ ریمبر رفلی کوئی پتہ نہیں $12 بلین کا نقصان تھا پاکستان کے ایسٹیمیٹ. 1/3 آف دی ہول پاکستان کنٹری دیٹ واز انڈریٹڈ، پانی میں ڈوبا ہوا تھا. تو یہ پاکستان کے ایک جس نے ایک بہت بڑا جھٹکا دیا اور ہماری آنکھیں کھولی، اور ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے امداد کی توقع بھی تھی. اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ آیا ملی یا نہیں ملی، وہی بات کریں گے آ کے. اس کے علاوہ جس ہم ریجن میں رہتے ہیں، یعنی ہمارے سر پہ ہمالیہ بیٹھا ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کے، تو جنرلی جس سے کہتے ہیں کہ یہ انٹارکٹیکا کے علاوہ جو باقی آپ دیکھیں نا کہ پاکستان اور ہندوستان، یہ جو ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہمارے وہ ہیں گلیشیئر ہیں، اور گلیشیئر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پھٹ رہے ہیں. تو امیڈیٹ تھریٹ جو ہے ہیومن لائف کو ہے، پراپرٹی کو ہے، اور بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہم نے اس پہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے فائنینسز کیا ہے، ہمارے فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، ریسورسز کیا ہے، اور ہم کیا اس پہ اقدامات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا جو ہم اقدامات کر رہے ہیں وہ کافی ہیں یا ناکافی ہیں، اور ریکمنڈیشن آخر میں. تو یہ ہمارا ایک پروگرام ہوگا، اور اس کے لیے میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں جو دعوت دی ہے وہ بڑی اہم شخصیت ہے، اور ان کا تعلق بھی آپ سمجھیں گے کہ براہ راست کلائمیٹ چینج سے ہے. میرے مراد ہے ہماری سب سے پہلے جو آج کی گیسٹ ہیں، جویریہ کیس جویا. یہ انٹرنیشنل کلائمیٹ ریئلٹی مینٹور ہیں TCRP USA کی، اور ہارورڈ گریجویٹ ان سسٹینیبلٹی اینڈ لیڈرشپ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر ہائی کورٹ بار اسپیشلائزڈ انٹرنیشنل انوائرمنٹل لا.
یہ جو ہمارا موسٹ ریلیونٹ سبجیکٹ ہے کلائمیٹ چینج اینڈ نیٹ زیرو. تو ویلکم ٹو دی شو جی. تو بہت ان کا ماشاءاللہ چرچا ہے، اور خاص طور پہ جب امریکہ کے نائب صدر الگور نے ایک کتاب لکھی تھی کلائمیٹ چینج میں، تو ان کا خاص طور پہ جویریہ کیس کا اس میں ذکر بھی ہے. دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب شاہد ظہیر صاحب. بنیادی طور پہ تو یہ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، لیکن ان کی ہمارے سوشل سیکٹر کے اور بقیہ جو ایسے مسائل ہیں، سماجی ہیں، کلچرل ہیں، معاشرتی ہیں، اور یہ کلائمیٹ چینج جیسے ایشو ہیں، ان پر بڑی ان کی گہری نظر ہے اور بہت مطالعہ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی کرتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو جی. تھینک یو. تو ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ سے بسم اللہ کرتا ہوں آج کے پروگرام کی. ڈاکٹر صاحب یہ کلائمیٹ چینج جو ہے اوور آل تو گلوبلی ہم سب سن ہی رہے ہیں. اب کبھی دیکھتے ہیں فلانے جنگل میں آگ لگی، امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹریز میں آگ لگی، آگ نہیں بجھتی آ کے، ٹھیک ہے نا. ہماری لائف سٹاک کا جو نقصان ہوتا ہے، ہماری جو وائلڈ لائف کا نقصان ہوتا ہے، اور بلینز آف ڈالرز کا میرے خیال نقصان امریکہ میں ہوا ہے. دیگر ہمارے ہاں اکثر آگ لگتی ہے، سیلاب آتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کلائمیٹ چینج جو ہم اس وقت بہت جس کا چرچا ہوتا ہے، کیا اس کی یہ از اٹ اے ریئل تھریٹ ٹو دی پاکستان اکانومی؟ خان صاحب تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ نے مجھے یہاں بلایا. جہاں تک تعلق ہے آپ کے کویشچن کا، تو جب آپ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں جب ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم کمپریہنسولی اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کلائمیٹ چینج ہے تو اٹ مینز اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو اے اسپیسیفک کنٹری. ہاں، پاکستان پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے اس کی بات ہم ضرور کریں گے. اس کو ہم دو طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم اس کو جغرافیکلی دیکھتے ہیں. پاکستان کو جب آپ جغرافیکلی دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے پاس اسکراؤچنگ ہیٹ ہے، دوسری طرف ہمارے پاس گلیشیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن وہ میلٹ ہو رہے ہیں، اور اس کا پانی اتنا آؤٹ برسٹ ہو کے آ رہا ہے جو فلڈ کی شکل میں آ جاتا ہے، اور گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، وہ کیوں بہتے ہیں وہ پھر میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی کہ بھئی اس کے لیے کیا ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کر سکتی ہے یا انڈیویجول لیول پہ کیے جا سکتے ہیں جس سے ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. دوسری طرف جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ہماری ٹوپوگرافی آف دی کنٹری ہے کہ جی ہمارے ملک میں ایک طرف آپ کے فیلڈز ہیں جس کو آپ تھل کا علاقہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس سیریمیٹ زونز ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس گلیشیئرس جو ہیں اس کی لیکس ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس ڈیزرٹ بھی آ جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسی تو جب ماؤنٹینز کو بھی آپ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اب دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو ہم چاروں صوبوں کی جب بات کرتے ہیں تو دو صوبے ایسے ہیں جو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں فلڈ زیادہ ہیں. اب آپ جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے جو دو صوبے ہیں وہ ذرا یوں ہیں، یعنی کہ تھوڑے سے ٹلٹڈ ہے، اور جو باقی ہے وہ کیونکہ تھلکا علاقہ ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. اب جب اوپر سے رین پڑتی ہے یا اوپر سے جس کو کہتے ہیں گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے، تو وہ جتنی تیزی سے وہ پانی نیچے آتا ہے وہ یقیناً جو ہے آپ اس کو اس ٹائم جو ہے وہ روک نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2 جو چیز ہمیں دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے کہ وہی واٹر جو ہمیں وہاں سے آ رہا ہے، اس پانی کو ہم نے روکنے کے لیے یا اس کو مینیج کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے ہوئے ہیں. اگر تو کیے ہوئے ہیں تو ہمیں ان جگہوں پہ نظر آ جاتا ہے، اور جن جگہوں پہ نہیں کیے ہوئے وہاں پہ آپ کو اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ نقصان زیادہ ہو گیا. جب مدر نیچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف انسانوں کا تعلق نہیں رہ جاتا، اس میں جناب آپ کے پاس جتنی بھی سپیشیز آن ارتھ ہیں ان سب کا تعلق ہوتا ہے. جب پاکستان کو پھر دوبارہ میں اس کو جس کو کہتے ہیں اس کانٹیکس میں دیکھوں تو آپ مجھے دیکھیے کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج دو طرح سے لوگ اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ایسے مکس کر لیتے ہیں. کلائمیٹ چینج کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ارتھ کا سمپل ٹمپریچر ہے اس سے جیسے وہ ایوریج ٹمپریچر سے زیادہ ہوتا ہے تو جو آپ کی فضا ہے یا جو آپ کی نیچرل انوائرمنٹ ہے اس پہ ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کہیں پہ کسی بھی صورت میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی شکل جو ہے اختیار کر کے وہ ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتایا کہ یہ ایک تو نیچرل کاز ہوتی ہے اس کی، کہتے ہیں یہ قدرت کا ایک وہ ہے، ہمیشہ سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، پیچھے بھی چلتا آ رہا ہوگا اور یہ واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے. دوسری ہوتی ہے مین میڈ آتا ہے. یہ جو آپ یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو چیز ہوئی ہے، اور ریسنٹلی ہم تو باہر کی دنیا کا تو بہت سنتے تھے، یہ کیا یہ نیچرل ہے یا مین میڈ ہے زیادہ؟ دیکھیے باسط صاحب دو باتیں دیکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر تو نیچرل انوائرمنٹ ہے جس کو ہم نیچرل ہیبیٹیٹ کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے رہنے کے لیے، چاہے وہ چرند پرند ہے چاہے وہ انسان ہے. بٹ جب ہم اپنی ویلفیئر کے لیے جب ہم اربنائزیشن کرتے ہیں،
ہم نئے شہر بسانے جاتے ہیں, جب ہم انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں, تو یقیناً ہم کر تو اچھا رہے ہیں لیکن اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ افیکٹ تو ہوتا ہے. ایک چیز بولی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹس جو ہیں اگر ہم اپناتے جائیں تو پھر وہ جو کوئی کہیں جہاں پہ ہم تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نیگلیجنس کر جاتے ہیں, یا جس کو کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کو کرنا پڑتا ہے جو کہ ضروری ہے کہ کیا جائے گا, یا ہم تھوڑے سے ان ایکو فرینڈلی ہو جاتے ہیں, تو دوسری طرف آلٹرنیٹس بھی ہیں کہ جی ہم اس کی جگہ اور فارسٹائزیشن کر لیں, ہم اس چیز کو پلان کر لیں. تو جہاں آپ ریلویز بنائیں گے, جہاں آپ سڑکیں بنائیں گے, جہاں آپ اسمارٹ سٹیز کی بات کریں گے, تو جب آپ ان چیزوں کو بناتے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں ایسا پرابلم کریٹ اور اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور کہ یہ جو ہماری انڈسٹری ہے, انڈسٹری بھی لگے گی کیونکہ آپ نے جو ہے امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرنی ہے, چیزیں بھی بنانی ہے, تو اس کا افیکٹ بھی آتا ہے. اچھا شاہد صاحب بڑا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس کے بارے میں. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ کلائمیٹ چینج پہ ہم آئے ہیں, آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس جب کوئی افتاد پڑتی ہے تو ہم اس وقت ہوش میں آتے ہیں, ہم حرکت میں آتے ہیں, اس سے پہلے ہم سوئے ہوتے ہیں. 14 میں ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ گئے تھے, 23 میں ہمارے پاس وہ آیا. تو اس دوران ہماری کوئی ایفرٹ آئی ڈونٹ تھنک کوئی تھی یا نہیں تھی, مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی, لیکن ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ کوئی ایسا ایشو بنتا ہے تو ہم اس وقت فوراً جوش میں آتے ہیں. کلائمیٹ چینج, ڈو یو تھنک اٹ از اے ریئل تھریٹ ٹو دی پاکستان اکانومی؟ دیکھیں جی, فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپریس مائی گریٹیچیوڈ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بنایا, اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ. اچھا, ابھی جو میں آپ کے کوشچن کا آنسر دینے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ نیچرل ایک فینومنا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ نیچرل فینومنا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ہیومن ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایگریویٹ ہوتا ہے, جس میں گرین ہاؤس گیس امیشنس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر, میتھین, یہ گیسز جو ہے وہ ایمٹ ہوتی ہیں ود دا رزلٹ کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ اس میں افیکٹ کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں ایڈ کروں, جو برننگ آف فوسل فیول ہے جیسے آئل, گیس, ٹھیک ہے, نیچرل, اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ٹیمپریچر کا افیکٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا آپ کے کوشچن کی طرف بھی آتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری جس طرح ہم اور شعبے ہیں جن میں ہم اتنا ایفیشینٹلی کام نہیں کر سکے, اس میں بھی یہ ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ جو کلائمیٹ چینج اور اس کے امپیکٹس ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. یہ جو آپ کا کوشچن ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اگر یہ گورنمنٹ کو یا پرائیویٹ اداروں کو, این جی اوز کو یہ احساس ہو تو پھر کچھ نہ کچھ وہ ضرور اس میں کام کریں گے جیسے کہ باقی شعبوں میں ہوتا ہے. لیکن اس کی اہمیت کا کیونکہ احساس نہیں ہے, اس لیے جب پھر نیچرل جو کلیمٹی آتی ہے تو پھر آ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کچھ تو نیچرل ہے, کچھ دو ہیومن فیکٹر ہیں جس میں گیس امیشن ہے گرین ہاؤس کی وجہ سے. اب آپ اچھا, اس کے ساتھ سوال یہ بھی لے لیں آگے, ہمارے پاس جو جنرلی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے, ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور یہ موسٹلی وہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ساؤتھ ایشیا کے جو آپ کو پتہ ہے موسٹ پاپولیٹڈ ایریا ہے, اگر آدھی آبادی یہاں بستی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاپس شروع ہوئی ہیں 1 سے لے کے میرے خیال 91 سے شروع ہوئی ہیں, اور آج میرے خیال 29 کاپ 29 بھی ہوئی ہے اس میں آگے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب ہمیں, مجھے نہیں پتہ کوئی امداد ملی ہے کہ نہیں ملی, اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ تو انڈیا بھی بہت چیختا رہا, اس کے اندر کاپ 29 میں انہوں نے بڑا آبجیکٹ کیا جی کہ یہ 300 بلین از ناٹ سفیشینٹ, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی چنک ملا کہیں سے جس سے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے. اگرچہ ہمیں جو ریکوزٹ جو ہماری امداد تو ہمیں نہیں ملی, لیکن ہمیں اس کے باوجود کچھ نہ کچھ امداد ملی ہے جو کہ ہم مختلف پروجیکٹس میں لگا رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اس کے فگر آپ کو دے سکتا ہوں جو کہ ورلڈ بینک نے کی طرف سے ہمیں ملے ہیں. اس میں آئی ایم ایف نے بھی شیئر سنا ہے, تھوڑا سا ابھی نیگوشیشن چل رہی ہے نا. سب سے پہلے تو جو ہمیں ورلڈ بینک نے $200 ملین دیے ہیں, ٹھیک ہے, ٹو سپورٹ ایگریکلچرل سیکٹر. $200 ملین $20 کروڑ. ہاں, سپورٹ ایگریکلچر سیکٹر اینڈ انہانس کلائمیٹ ریزیلینس. اس کے بعد $188 ملین اس کے علاوہ ہیں. $188 ملین, یہ ملین کی بات وہ علیحدہ ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ 20 ملین اور ہے اوور 10 ایئرز انڈر کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک CPF فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ ریزیلینس.
یہ ہو گیا 3. اس کے بعد ایک گرین کلائمیٹ فنڈ ہے, اس کے تحت بھی ہمیں 131 ملین ملا ہے, اور اس 131 ملین کی آگے بائیفرکیشن ہے. وہ بائیفرکیشن یہ ہے کہ 40 ملین تو ہم نے گرین بس کی جو ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے جو کراچی میں شروع کیا ہوا ہے, اس میں ہم نے اس کی یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں. 35 ملین ہے فار انڈس بیسن ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ, یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں کافی ملا ہے اس سے. اس کے علاوہ اور ایڈ کر دوں کہ یو کے نے بھی ہمیں 55 ملین جو ڈالر کا پلیج کیا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ ہمیں بالکل فنڈز نہیں ملے وہ نہیں ہے. لیکن شاہد صاحب انٹرنیشنل ڈپینڈنس جو ہماری زیادہ رہتی ہے باہری بیرونی امداد پہ, ہم اندرونی طور پہ بیسیکلی جو ڈیولپنگ فنڈز ہمارے ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں اس میں آگے, اس میں جو ہمارا بھی ریسنٹ لا پاسٹ میں جو نقصان ہوا ہے, تو کیا وہ مجھے نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ ہیز ایبل ٹو کاؤنٹر دیٹ جو پرابلم ہے ان کا لوگوں کا, بھائی لوگوں کے گھر آج تک نہیں بنے, آج تک مسمار ہو گئے ہیں, پراپرٹیز چلے گئی ہیں, ان کے لاسز ہوئے ہیں. واٹ دی گورنمنٹ از ڈوئنگ ٹو کاؤنٹر دیٹ؟ اچھا, اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے امیجیٹ ریلیف, جو شارٹ ٹرم ہے, ایک ہے لانگ ٹرم. ہمیں دونوں سائڈوں پہ کام کرنا ہے. امیجیٹ ہمیں ریلیف پرووائڈ کرنا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس, میئرز ٹو پری ایمپٹ دی ہیپننگ اور اکرنس آف سچ ایونٹس ان فیوچر. ٹھیک ہے, ہمارا کیا ہے کہ ہم جس طرح آپ نے ابھی پہلے فرمایا کہ جب ہوتا ہے تو پھر ہم جاگتے ہیں, پہلے سوئے رہتے ہیں. تو گورنمنٹ نے اس سلسلے میں جو مختلف اداروں سے, جیسے میں نے یہ بات کی آپ کو, اس سے رابطہ کیا اور ان کو جو ایفیکٹ ہوئے ہیں ان کو ریلیف پرووائڈ کیا ہے, بٹ ناٹ سفیشینٹلی. اس لیے وہ آپ کو یہ آپ کہہ لیں کیٹیگرائز کر دیں کہ وہ اتنا کافی نہیں. تو شاید صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, میں میڈم سے اب سوال کرتا ہوں. میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا ہے, اس میں ہم, کیونکہ پروگرام کا ہمارا جو ہے وہ ظاہر ہے 20-25 منٹ سے زیادہ تو ہم جا نہیں سکتے آگے, تو یہ بتائیے کہ اب ہم گورنمنٹ کی جو ڈپینڈنس ہے فارن ایڈ کے اوپر ہے, وہ تو ہمیں پتہ نہیں ساری دنیا چیخ رہی ہے, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں سب ادھر دیکھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو بھی قرارداد منظور کی ہے, اب COP 30 ہوگی میرے خیال نومبر میں غالباً برازیل میں ہونے جا رہی ہے. یہ جو ہمیں ہے اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو بلیک سی نظر آ رہی ہے کچھ آ کے. واٹ اباؤٹ پاکستان ریڈینس, کیونکہ کہتے ہیں گلیشیئر پھٹنے والے ہیں, مزید وہاں سے سیلاب آ سکتے ہیں, یہ گلیشیئر پھٹنے کا عمل جو ہے پریمپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب 2-3 باتیں ہیں, آپ نے بڑے ٹیکنیکلی ایک ہی سوال میں 3 باتیں پوچھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایڈ ملنی ہے یا مل چکی ہے اور ہم نے اس کو کیسے یوٹیلائز کیا ہے, تو میں ایک بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کہنے لگی ہوں. آپ کوئی سا بھی بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جب آپ نے اپنے ہی گھر میں اپنا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بجٹ 1% سے زیادہ نہیں رکھا ہوا, یا اٹ از لیس دین 2% سپوز, تو مجھے یہ بتائیے کہ باہر سے کوئی جو ہمیں دیکھے گا وہ کیا سوچے گا؟ پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دے گا کیا, وہ الگ بات ہے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ جی یہ جو ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں یا ہماری ریڈینس کیا ہے, تو اس میں 2 باتیں آتی ہیں. دیکھیے گورنمنٹ کے پاس ایک نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے, جس پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے یہ نہیں پتہ ہمیں, کیونکہ جب آپ ایک چیز جو امپلیمنٹ کی گئی ہے جب تک اس کا آپ ایویلویشن نہیں کریں گے, جب اس کا رسپانس نہیں دیکھیں گے, جب اس کا فیڈ بیک نہیں دیکھیں گے, تو آپ کسی بھی چیز کو میئر نہیں کر سکتے. اور میں اس کو یہاں سے بیٹھ کے آپ کو ایک اوور آل تو بات بتا دوں گی, لیکن کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ وہ اس کو, ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ الگ ہے اور فیڈرل لیول پہ بنا ہوا ہے, اور وہ باقی ساری چیزوں کو بھی پروونشل لیول پہ بھی دیکھ رہا ہے. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے ویدر کنڈیشنز کا پتہ ہے, یا گرمیوں میں ہمیں پتہ ہے کہ گلیشیئر میلٹنگ ہوگی, تو آپ اور ہم پہلے سے یہ جو جس کو آپ ریڈینس کے لفظ آپ نے بات کی, میں اس کو الیبوریٹیولی یہ کہنا چاہوں گی کہ جب تک بات پہنچائی نہیں جائے گی, جن کے پاس فلڈ آنا ہے, جن کے پاس رین فال ہونی ہے, لیکن وہ اس کا سائیکل جو ہے 2 مہینے 1.5 مہینہ آگے چلے گیا ہے کیونکہ ہماری کلائمیٹ کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے, تو جب تک یہ چیزیں بتائی نہیں جائیں گی, ایک تو چیز ہے نا کہ اویئرنیس ہو لوگوں کو کہ یہ چیز کیا ہے. اصل میں جو لفظ میں کہنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ جب یہ چیزیں لوگوں کو بتائی جائیں گی کہ جی کب یہ چیزیں ہونے والی ہیں یا کون سے دنوں میں, وہ اڈیپٹیشن پلان بنایا جائے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ جب سیلاب آیا تھا تو یاد ہوگا تو ہمارے پاس کشتیاں ہی کوئی نہیں تھی آگے, جی بالکل, کس طرح بڑے بڑے کڑائے ایسے ہوتے اس کے اوپر لوگ باقاعدہ اس کے اوپر ٹریول کر رہے ہوتے تھے. تو یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں اس کے لیے کوئی تیاری بھی تو کرنی چاہیے نا. جی اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ والے ہیں, جب ریزیلینس کی لفظ
پھر میں وہی آؤں کہ ورڈس تو ہم یوز کرتے ہیں کہ ریزیلینٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری ریڈینس کیا ہے, ہم نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, وہ گورنمنٹ لیول پہ کیسے ٹیکل ہونا ہے, اس کا آپ اور ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک پلان ہونا چاہیے. تو آپ بتائیے نا کہ آپ بتائیے ہمیں سب سے پہلے, اب میں شاہد صاحب سے پوچھوں گا کہ ریڈینس کے لیے کیا ہمارے پاس, آپ 1-2 پوائنٹ آپ بتائیے ہمیں. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو فارسٹ ہے وہ 5% ہے. ٹھیک ہے. اگر پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ 25% ہے. ٹھیک ہے. آپ پہلے تو اس کی طرف دیکھیں, زیادہ جنگلات لگائیں, درخت لگائیں, زیادہ جنگلات لگائیں. ایک تو وہ آپ کی سوئل کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے, اور جو آپ کا سیلاب اوپر سے یوں نیچے کو آئے گا, جو گلیشیئر کا پانی جو میلٹ ہو کے نیچے کو آئے گا, وہ کم از کم اس زمین کو پکا رکھے گا. اب ہمارا کیا ہوتا ہے, ہمارے درخت کم ہیں, پانی سیدھا آتا ہے, وہ ریلے کی شکل میں آتا ہے, وہ باقی جو چھوٹے موٹے کوئی درخت لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہے, آبادیاں بھی ساتھ لے جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر یہ قدرتی آفت آ سکتی ہے ان کو مینٹلی پریپیئر کیا جائے, اور ان کو دیکھیے کسی بھی پرسن کی بلانگنگ جو ہے نا وہ اس کی اکنامک کنڈیشن سے ریلیٹ کرتی ہے. اب جب یہاں فلڈ آ جائے گا اور اس کو کہیں اور نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہے تو وہ یہاں سے موو بھی کرے گا. اور فلڈ الارمنگ سسٹم بھی ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ لگے کہ جی اگر یہ ایسی چیز ہو رہی ہے پری ایمپٹ کریں اس کو, آگے اس کی ریہرسل کریں تھوڑی بہت. جی بالکل, لیکن وہ کیونکہ یہ اتنا قریب جا کے بتاتے ہیں کہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم یہیں اچھے بیٹھے ہیں. سو ایک تو آپ کو ان کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے, دوسرا سائیکولوجیکلی پریپیئر کرنا ہے کہ آپ کا فیوچر, آپ کے بچے جو آپ کی فیوچر جنریشنز ہیں ان کے اوپر یہ پرابلم آ سکتا ہے. آپ کی زمین جو کہ اس ٹائم فلڈ میں جس کو کہتے ہیں آپ کی فصلیں ختم ہو جائیں گی یا آپ چیزیں جو ہے وہ چلی جائیں گی, فوڈ شارٹیج بھی آ سکتی ہے, ڈراؤٹ بھی آ جائے گا, تو آپ نے ان کی موبلٹی کی ایک اور جگہ بنانی ہے جہاں پہ وہ ان دنوں وہاں چلے جائیں. پڑھے لکھے انسان کو بھی کہیں گے نا کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں سے موو ہو جاؤ, تو وہ بھی سوچے گا کہ پھر اچھا ہی بیٹھا ہوں اپنے گھر پہ. تو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے. تیسری بات جو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اور انڈیویجول لیول پہ بھی, گورنمنٹ لیول پہ فیکٹریوں وغیرہ کے جو کاربن فٹ پرنٹس ہیں اس کو جو ہے میئر کیا جانا چاہیے, اور ہیومنس انڈیویجولی اپنا فٹ پرنٹ, ناؤ دیٹ از ڈفرینٹ. کاربن فٹ پرنٹ جو آپ کے کاربن ایمیشنز ہیں, اور ہیومن فٹ پرنٹ وہ اس لیے کہ یہ جو آپ کی وہیکل سے جو دھواں نکلتا ہے, جو انڈسٹری سے دھواں نکلتا ہے, ان کو روکنے کے لیے, اور اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس پہ انفورسیبلٹی لگائی جائے. اور پنجاب جو ہے انہوں نے میرے خیال اس کی بنائی بھی ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی بنائی ہے جی, ابھی وہ فورس بنائی ہے تو یقیناً وہ اس کو میئر کرنا جو ہے ٹائم لگے گا اس میں. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ اب جو اس وقت جو ہمارے پہ پرابلم یہ ہے, ہم اس ریکمنڈیشن پہ جا رہے ہیں, ہم کہ کیا سجیشن ہے کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے, کیونکہ ہمیں باہر والوں تو بچانا نہیں, ہمیں خود ہی اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے لیے حکومت کو یا جو ادارے ہیں جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی ذکر ہو رہا تھا جو فلڈ وارننگ سسٹم وہ تو ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو ضرورت ہے کہ مزید افیکٹو بنایا جائے. اب گرین اکانومی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں وہ آپ ایفیشینٹلی یوز کریں, اینڈ سیکنڈلی آپ جو رینیویبل انرجی سورسز کی طرف شفٹ کریں. اور اس سلسلے میں مزید تھوڑا سا عرض کروں کہ ہمارا پلان بھی ہے کہ 2030 تک 60% جو ہے وہ شفٹ کریں ہم سولر اینڈ ونڈ پہ. سولر اور ونڈ. اور شاید صاحب یہ تو ہم کافی عرصے سے سوچتے رہتے تھے, ہم سوچتے ہی رہ گئے. اب آگے جب ان کوئی خیال آیا کہ یہ پہلے بھی کام ہو سکتا تھا, یہ کیوں نہیں ہوا ہے؟ ہاں, کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو بڑا اچھا آپ نے کوشچن ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مختلف شعبے میں کام نہیں ہوا, اسی طریقے سے اس شعبے میں بھی کام نہیں ہوا. اور جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہماری کچھ پریورٹیز بھی تو ڈفرینٹ تھی نا, جب ہمارے سر پہ مصیبت پڑی تو ہمیں خیال آ گیا. تو سولر اور اس پہ جب چلے جائیں گے ونڈ پہ, نیچرلی ایک اس سے بھی ایک خاصا افیکٹ ہوگا, خاصا افیکٹ ہوگا. اینڈ دا سیم ٹائم جو ہے نا اویئرنیس بھی ہو, اور جو موسٹ امپورٹنٹلی جو انڈسٹریل اور پالیسی ہے نا وہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے گرین اکانومی, اس میں جو آپ انڈسٹریل پالیسی بنائیں تو اس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن کو ٹاپ پریورٹی دیں. اچھا, اس کے ساتھ فورتھ فیکٹر جو ہے وہ امپروومنٹ ان گورننس ہے. جو کچھ ایسے سسٹم ہے جو ایگزسٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل ریہرسل کریں, بار بار کریں. اور دیکھیں آپ برک سیلنگ ہے, وہاں دھواں آپ چل رہا, حالانکہ لاب اس کو روکتا ہے لیکن اس کی افیکٹو انفورسمنٹ نہیں ہے. فصلوں کو آگ لگائی جا رہی ہے, اس سے بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, اور گیسز جو ایمٹ ہوتی ہیں. تو یہ ساری جب تک آپ, اور پھر انسٹیٹیوشنل جو کیپیسٹی ہے وہ اداروں کی بڑھائی. اچھا شاہد صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ جو آپ ہمارے تو بیسک بڑی ایگریکلچر پہ بڑی ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے,
اب دیکھیں نا کہ ایگریکلچر کے لیے ہمیں کیا چیز ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ایک اچھی جسے کہتے ہیں کہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے, پھر نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے آگے. اب جب یہ چیزیں آتی ہیں, آپ نے دیکھا اکثر اوقات, مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کئی جگہ میں نے کہا بھی آج پھل کیوں نہیں لگا اس مرتبہ, کیا بات ہوئی, کہتی کورا بہت پڑا ہے آگے. تو وہ جو چینج آف ٹیمپریچر جو آتا ہے آگے, اب یہ تینوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں. یہ جو ایگریکلچر کی کراپس ہیں, یہ جو کلائمیٹ ریزسٹنٹ جو ہیں, یہ نہیں ایک ہمیں جانا چاہیے اس طرح بھی تاکہ کم سے کم لاس ہو. یہ لیکن اس پہ تھوڑا سا آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ. اگر آپ یہ کہیں نا کہ بڑا شارٹ کٹ ہے تو امیڈیٹلی اس کا حل ہو جائے گا. دیر از نو سچ تھنگ کہ بٹن دبایا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں. چلیں ٹائم کی تھوڑی ہے, ایک پوائنٹ آپ بتا دیں فائنلی, اور کیا آپ سمجھتی ہیں جو کہ رہ گیا ہو ہماری ڈسکشن میں, جو آپ امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ یہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. جی بات بڑی سیدھی سی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے تو کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف جائے, لوگوں کو اویئرنیس دیں, اور اس کے علاوہ جو سوشلی لوگوں کو جو ہے ایک تو سیوک رسپانسبلٹی ان میں آئے, اور اگر وہ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو پھر ایڈوکیسی کی طرف ان کو. جی شاید صاحب کوئی پوائنٹ آپ بتا دیں. دیکھیں سب سے جو اس میں مین جو پوائنٹ ہے نا, جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی جو امپورٹنس جو ہے نا وہ انکلکیٹ کریں ان دی مائنڈس آف گورنمنٹ, پالیٹیشینز, اینڈ ٹو انفارم دی پبلک ایز اے ہول, تاکہ جب ان کو احساس ہوگا اس کا اہمیت کا, تو پھر اس کے لیے ڈیفینیٹلی میں نے کچھ نہ کچھ سٹیپس لے. بہت شکریہ جناب شاہد ظہیر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر جویریہ قیس صاحبہ آپ کا. ناظرین, آج ہم نے ٹائم کی ظاہر قلت ہوتی ہے, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ چھوٹا پروگرام بنایا جائے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں, دیکھ بھی سکیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت اس کا بہت منترا چل رہا ہے, اور ہمارے ہاں نارملی جو بات کی جاتی ہے وہ فورن ایڈ کی بات کی جاتی ہے. لیکن اس گفتگو کا لاحاصل یہ بھی ہے کہ اب ہمارا ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں جیسے شاہد صاحب نے کہا گورننس بہتر ہونی چاہیے, میڈم نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا اس کے لیے, اور اویئرنیس کرنی ہوگی. ایسے ایریاز, ایسے علاقے جہاں سے آپ کو یاد ہوگا جہاں سے گلیشیئر پھٹتے ہیں, وہ رستے میں آتے ہیں, بڑے ہارفک سین دیکھے ہم نے آ کے, کہ ریسٹورنٹس بھی اس میں چلے جاتے ہیں, اس میں گھر بھی اس میں بہہ جاتے ہیں, آ کے آبادی کا نقصان ہوتا ہے, کیٹلز کا نقصان ہوتا ہے. کس طرح سے ہم نے آئندہ اس کے لیے اس سے بچنا ہے, اور یہ جو ہماری چیزیں بنتی ہیں جو گورننس کے حوالے سے کوئی پروٹیکشن اتھارٹی بنتی ہے یا فیڈرل لیول پہ جو بنے ہوئے ہیں, ان اداروں کو چاہیے دس از دا ٹائم رائٹ ناؤ, اے منتھ 2 months بیفور دی مونسون سیزن, کہ وہ اس پہ باہر ریہرسل کریں, لوگوں کو آگاہ کریں, اور وہ میڈیا شوڈ پلے این امپورٹنٹ رول. کیونکہ میڈیا جب تک اس کو نہیں ٹرانسلیٹ کرے گا اس کی اصل شکل کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم کیا ممکنات تدابیر کر سکتے ہیں, اس وقت تک ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے سکتے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.